اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا فائٹر جیٹ ہے جو کہ امریکہ کے لیجنڈری F-16 سے بہتر ہے کچھ چیزوں میں، تو آپ یقین کریں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جیٹ پاکستان میں ہی بنتے ہیں، صرف $25 ملین میں ملتا ہے، جبکہ F-16 کی کاسٹ $85 ملین ہے، تو کیا آپ سوچیں گے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، اور آج میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں گا، بلکہ دکھاؤں گا جو شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو۔ یہ صرف ایک کمپیریزن نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی کہانی ہے۔ تو ریڈی ہو جاؤ، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسنین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر انسائٹ۔ آج کا ٹاپک بہت اسپیشل ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اپنے فائٹر جیٹ JF-17 بلاک 3 کے، اور اس کے مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ کے سب سے فیمس جیٹ F-16 سے۔ اور ٹرسٹ می، ریزلٹ شاید آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل الگ ہو، کیونکہ یہ کمپیریزن صرف کاغذ پہ نہیں ہے، یہ ریئل کمبیٹ ایکسپیرینس کے بیس پر ہے۔ 27 فروری 2019 یاد ہے جب پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا تھا۔ اسی دن JF-17 نے اپنی اصلی طاقت دکھائی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ F-16 فائٹنگ فیلکن، یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ 1970 میں ڈیزائن ہوا تھا اور آج دنیا کے بیسٹ فائٹر جیٹ میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے پاس 1980 سے F-16 ہے اور ہم نے انہیں بہت ایفیکٹولی یوز کیا ہے۔ لیکن یہاں پرابلم کیا تھی؟ 3 مین پرابلمز تھی۔ پہلا، بہت مہنگا ہے۔ ایک F-16 کی کاسٹ $85 ملین مطلب 23-24 ارب روپیز صرف ایک جیٹ کی ہے۔ دوسرا پرابلم، امریکہ جب چاہتا ہے سپلائی روک دیتا ہے۔ اگر انہیں کچھ پسند نہ آئے تو سپیئر پارٹس نہیں ملتے، سپورٹ نہیں ملتا۔ تیسری پرابلم، ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوتا، مطلب آپ صرف یوز کر سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے، اپ گریڈ خود نہیں کر سکتے۔ اس لیے پاکستان نے 1990 میں سوچا کیوں نہ ہم اپنا خود کا فائٹر جیٹ بنائیں، اور یہاں سے شروع ہوئی JF-17 کی کہانی۔ چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان نے JF-17 بنایا۔ JF کا مطلب آپ کو نہیں معلوم، پاکستان اور چائنا کا جوائنٹ پروجیکٹ تھا، اس لیے JF کا نام اسے رکھ دیا۔ جوائنٹ فائٹر اس سے مراد ہے کیونکہ پاکستان اور چائنا نے جوائنٹلی بنایا ہے یہ پروجیکٹ۔ اور سب سے بیسٹ پارٹ، پاکستان میں یہ بنتا ہے، PAC کامرا میں اس کی اسمبلی ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کمپلیٹ ہے، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اچھا، اب ایکچوئل کمپیریزن پہ آتے ہیں، اور میں یہ کیٹیگری وائز کروں گا تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آئے۔ دیکھو، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ F-16 کے پاس ہے APG-68 ریڈار، یہ میکینیکلی سکینڈ پلس ڈوپلر ریڈار ہے۔ رینج اچھی ہے، 105 کلومیٹر تک ڈیٹیکشن کرتا ہے، لیکن یہ 1990 کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور JF-17 بلاک 3 بھائی صاحب، اس میں لگا ہے AESA ریڈار ہے، یہ ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ہے، مطلب یہ نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ APG-68 ایسا ہے جیسے ایک سرچ لائٹ جو گھومتا ہے پوری طرح سے ایک ڈائریکشن دے کے، پھر تیسری طرف گھومتا ہے۔ لیکن AESA ریڈار ایسا ہے جیسے بہت ساری سرچ لائٹ ایک ساتھ ملٹیپل ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہیں سیمultaneously، یعنی بیک وقت بہت سارے لائٹنگ ڈیٹیکشن کرتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا ریڈار 170 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں، 15 ٹارگٹس کو ایک ساتھ ٹریک کر سکتی ہے، جیمنگ سے بچنے کے لیے زیادہ کیپیبل ہے۔ تو ریڈار اور سینسرز میں JF-17 بلاک 3 آگے ہے۔ ٹیکنالوجی میں آلموسٹ ایک جنریشن کا ڈیفرنس ہے۔ راؤنڈ 2 کی بات کریں، ویپنز اور کمبیٹ کی،
अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। F-16 के पास है प्रोवन वेपन्स, AIM 120 AMRAAM, रेंज 105 किलोमीटर, AIM-9X साइड वाइंडर डॉग फाइट मिसाइल, बॉम्ब्स एंड क्रूज मिसाइल्स। ये सब कम्बैट प्रोवन है। गल्फ वार से लेकर अफगानिस्तान तक हर जगह सक्सेसफुल काम कर चुका है। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 के पास क्या है? SD-10 मिसाइल, रेंज 70 से 100 किलोमीटर, लेकिन AMRAAM F-16 के पास 105 किलोमीटर का रेंज है और JF-17 के पास 70 से लेकर 100 तक। ये तो अच्छी है लेकिन F-16 से थोड़ा कम है। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 अब PL-15 मिसाइल कैरी कर सकते हैं और ये गेम चेंजर है। PL-15 की रेंज है 200 किलोमीटर से ज्यादा। JF-16 ब्लॉक 3 अब PL-15 मिसाइल कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात है। मतलब समझो, JF-16 पायलट सोच रहे हैं कि अभी मैंने फायर करना है, तब JF-17 पायलट पे पहले से फायर कर चुके होते हैं और वापस जा रहे हैं। 27 फरवरी 2019 को JF-17 ने SD-10 से इंडियन MiG-21 को शूट डाउन किया था। कम्बैट प्रोवन है। JF-17 चाइनीज, पाकिस्तानी और तुर्किश वेपन्स कैरी कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है JF-17 में। वेपन्स में क्लोज कंपटीशन है, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी JF-17 को एज देती है। राउंड 3 की बात करें तो परफॉर्मेंस और मैन्यूवरेबिलिटी। मैं आपको पहले से बताता हूँ कि F-16 क्लियरली आगे है, मुझे एडमिट करना चाहिए। F-16 की टॉप स्पीड मैक 2+ है। JF-17 की टॉप स्पीड 1.6 मैक है। F-16 ट्रस्ट विक्ट्री के साथ इम्पॉसिबल मैनूवर्स कर सकते हैं। क्लाइंब रेट बेहतर है, सस्टेन्ड टर्न रेट बेहतर है। डॉग फाइट में F-16 मतलब डेडली वेपन है, बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन है। JF-17 ब्लॉक 3 में रिस्पॉन्सिव है, अच्छी है, लेकिन पावर डायनामेटिक नहीं है। ये राउंड क्लियरली F-16 का। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। F-16 कॉस्ट $85 मिलियन पर जेट, मेंटेनेंस $7,000 से $9,000 पर फ्लाइट हावर, 1 हावर में 7,000 से 9,000 तक खर्च। स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से डिपेंडेंट, अपग्रेड्स अमेरिका की परमिशन जरूरी है। अगर अमेरिका परमिशन यानी इजाजत नहीं दे तो अपग्रेड नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी ब्लैक बॉक्स यानी समझ नहीं सकता, अमेरिका का टेक्नोलॉजी है। सैंक्शंस भी कभी कभी लग सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 कॉस्ट $25 से $30 मिलियन, मेंटेनेंस 3,500 से 5,000 तक पर फ्लाइट खर्चा, और F-16 7,000 से 9,000। तो कौन सा अच्छा हुआ? JF-17 का खर्चा कम हो गया। स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान खुद बनाता है, अपग्रेड्स अपने हाथ में, टेक्नोलॉजी पूरा समझता है। F-16 का टेक्नोलॉजी कोई नहीं समझता क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स है और ये हमारा टेक्नोलॉजी है। सैंक्शंस कोई टेंशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग सकती JF-17 ब्लॉक 3 में। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं थी, ये पाकिस्तान की सेल्फ रिलायंस की कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहूँगा। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट कौन सा है, F-16 या JF-17।